ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمارے بزرگ، ہمارے استاد مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہم سب یہ ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اور آپ ان کی خدمات سے، ان کے علم سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور اپنے علم سے، اپنے تجربات سے ہم کو کچھ نہ کچھ روشنی دینے کی کوشش کریں۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہا، ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، جو ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر، بہے زمیں پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سرامیر ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران اور علاقے کے ممتاز علماء و دانشوران، آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے اور اس سوسائٹی کی آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ سوسائٹی سے کسی نہ کسی حد تک میں بھی جڑا ہوا ہوں، اس لیے سب سے پہلے تو آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر مبارکباد دیتا ہوں ان طلباء اور طالبات کو جنہوں نے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور آج وہ اس لائق بنے کہ انہیں لوگوں کی موجودگی میں، ان کے سرپرستوں کی موجودگی میں، دانشوروں کی موجودگی میں اعزاز سے نوازا جائے۔ ساتھ ہی میں سرامیر ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ارکان و کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعلیمی بیداری لانے کے لیے، طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور اپنی قوم ہی کے نہیں بلکہ اپنے علاقے کے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ اس پر وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ حاضرین محترم، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ گرمی بہت شدید ہے۔ اگر یہ پرکشش تقریب نہ ہوتی تو شاید آپ لوگوں کا اتنی دیر تک بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے وقت زیادہ نہیں لوں گا، صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بس۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سروے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلم بچوں کی تعلیمی شرح دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم ہے اور امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے تو اور بھی کم ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے اور ہمارے لیے غور و فکر کا موقع ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے بھی اور بزرگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بننا تھا ہم بن چکے، لیکن اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وہ نوجوان بچے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ ابھی کھیل کود کا ٹائم نہیں، ابھی بہت کچھ بننے کا وقت ہے، اور اس وقت کو وہ کام میں لائیں۔
اگر آج انہوں نے اپنے اوقات ضائع کیے اور غیر ضروری مصروفیات میں اپنے آپ کو لگائے رکھا تو وہ دن دور نہیں جب سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے پوری مستعدی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائیں اور اپنے اندر وہ شوق پیدا کریں جو ان کا مستقبل تابناک اور روشن بنا سکتا ہے۔ سرپرستوں کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے سرپرست یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو ڈال دینے کے بعد ساری ذمہ داری تعلیمی ادارے کے ذمہ داروں اور اساتذہ کی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ذمہ دارانہ ادارہ کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تو محض تعلیمی ادارے آپ کے بچے کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ میں نے دیکھا ہے اسی سرائے میر میں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنے بچوں پر توجہ صرف کی، اور غالباً میں اس سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں اور دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ حاجی مطلوب صاحب کی دکان کے سامنے بہت پہلے سن 91 میں ایک آدمی خونچا لگاتا تھا۔ ہم لوگ روزانہ ادھر سے گزرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کبھی وہ خود رہتا تھا اور کبھی اس کی بیوی اور اس کے اپنے بچے جو ہوتے تھے وہ وہیں موم بتی کی روشنی میں روز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، روز بلا ناغہ۔ ایسا شوق، ایسا انہماک اور سرپرستوں کی ایسی دلچسپی ہمارے اپنے سماج میں خال ہی نظر آئے گی۔ سنا ہے کہ اس کے بچوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت آگے بڑھے، اب وہ اپنے ماتا پتا کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اپنی اولاد کی فکر ہم کو کرنی ہوگی، ہمیں ان پر وقت دینا ہوگا۔ اب تو یہ موبائل کلچر جب سے آیا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھر کے سارے لوگ، کیا مرد اور کیا عورتیں، یہ سب موبائل میں مصروف رہتی ہیں، اور یہ شکایت خواتین کے تعلق سے بھی بہت عام ہے کہ آج سبزی میں نمک زیادہ ہو گیا ہے اور آج دال میں نمک پڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل کی مصروفیات نے توجہ ادھر سے ہٹا دی ہے۔ اور تو اور ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض خواتین کو اپنے بچے الٹے گود میں لٹکائے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس موبائل نے اتنا برباد کیا ہے۔ ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ بھی موبائل میں اس قدر مصروف رہتے ہیں اور ایسے ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ان کے بچے یا گھر کی خواتین پاس سے گزرتی ہیں تو وہ فوراً موبائل چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ موبائل چھپا سکتے ہیں، وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے نہ لانا چاہیں تو نہیں لائیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بزرگوں کا اور بڑوں کا موبائل چھپانا چغلی کھاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتے، تربیت نہیں دے سکتے، اور ان کو موبائل سے اور فحش مناظر سے دور نہیں رکھ سکتے۔ تو اس وقت جس دل جمعی کی اور دل سوزی کی ضرورت ہے وہ بہرحال ہمارے سماج میں عام طور پر نظر نہیں آتی، اس لیے ہم سب کو تھوڑا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو گارجین اور سرپرست چاہے مرد ہوں یا خواتین، اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے ان کو کتابیں پڑھنے کا، چاہے یہ ایک ڈھونگ ہی رچنا ہو، لیکن کرنا پڑے گا۔ ہم کبھی کتاب نہ اٹھائیں اور یہ چاہیں کہ ہمارے بچے ہر دم کتاب لے کے بیٹھے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
ہم کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں لیکن یہ چاہیں کہ ہمارے بچے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، یہ نہیں ہو پائے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا تعلیم سے کوئی تعلق ہو چاہے نہ ہو، لیکن ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے نکل جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ بچے ہم کو دیکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ہیں، ہمارے والد صاحب، یہ ماسٹر صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اتنی بات تو وہ بھی جانتے ہیں۔ ان پڑھے لکھے لوگوں کو کبھی بھی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، یا تو انہوں نے اتنا زیادہ پڑھ لیا ہے کہ اب کتابوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یا پھر پڑھے لکھے لوگوں کو کتاب چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک لطیفہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میری ایک پھوپھی تھی، نہیں پھوپھی لگتی تھی، ہمارے یہاں بچی کی شادی میں آئی ہوئی تھیں، چونکہ ان کی بہویں وغیرہ تھیں، گھر سنبھالے ہوئی تھیں، تو شادی کے بعد میں نے ان سے کہا کہ پھوپھی آپ ایک آدھ مہینہ یہیں رک جائیے۔ انہوں نے کہا ذرا بچوں سے بات کر لو۔ میں نے بچوں سے بات کی، کہا کوئی حرج نہیں، رک جائیں، رکنا چاہتی ہیں۔ وہ رک گئیں۔ شادی کی مصروفیات سے جب میں فارغ ہوا اور وہی کاپی کتاب لے کر کے میں روزانہ ظہر کے بعد بیٹھ جایا کرتا تھا، معمول تھا لکھنے پڑھنے کا، تو وہ آتی اور ایسے ہی چارپائی پر ایک کنارے بیٹھ کر بہت دھیان سے دیکھتی اور پھر اٹھ کے چلی جاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آتی اور پھر اٹھ کے چلی جاتی۔ 2-3 دن تک مسلسل انہوں نے ایسے ہی کیا، اور بالآخر ایک دن انہوں نے پوچھ دیا کہ کیا بیٹا تم نے پورا نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں پھوپھی میں نے تو پورا نہیں پڑھا ہے۔ کہا تبھی ہر دم کتاب کاپی لیے بیٹھے رہتے ہو؟ ہم نے تو اپنے ہاں دیکھا ہے سینکڑوں علماء ہیں، سینکڑوں مولانا ہیں، لیکن ان کو کبھی کتاب کاپی کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ محض ایک لطیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سماج کی ایک حقیقی تصویر ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کچھ سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مزید کچھ سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کے سامنے پڑھنے لکھنے کا اسوہ نہیں رکھیں گے تو یہ محض ایک خواب ہوگا کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں اور کتابوں سے دلچسپی لیں۔ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس توقع پر کہ ہمارے بچے خود بھی بیدار مغزی کا ثبوت دیں گے اور بچوں کے سرپرست بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں گے۔ بس بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔